انسان کو جس چیز کی جستجو ہوگی نا سر اس کو وہ چیز ملتی ہے. اگر آپ کو رب کو پانے کی جستجو ہوگی نا رب مل جائے گا آپ کو. اگر آپ کو شیطان کو پانے کی جستجو ہوگی نا آپ کو شیطان ملے گا. اللہ کہتا ہے تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے وہ چیز دوں گا. تو یہ آپ کو کیسے ملا کہ روئی اور اب تو یاد نہیں, پتہ نہیں بیٹے بیٹے آئیڈیا آ گیا کسی لوگ. دیکھیے یہاں پہ اگر میں کیا گلسرین مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کچھ ایسی چیز کی تھی تو یا کسی نے مجھے چیز بتائی تھی. اب تو نہیں, یہ تو 97 میں, یہ تو تقریباً آلموسٹ کتنے ہو گئے 25 سال 26 سال ہو گئے, 28 سال 28 97 13 جنوری کو میرا پہلا پلے آن ایئر ہوا تھا کشش کاظم پاشا صاحب کی. پھر اس کے بعد کاظم صاحب نے کہا تھا 2 سال تم نے کیا کرو, میں نے کہا میں بھی گریجویشن کر رہا ہوں. کب ختم ہوگا, میں نے 99 میں 2 سال. کہہ رہے پلے کر لیا ہے 2 سال تک تم نے پی ٹی وی نظر نہیں آنا. اچھا کیوں, میرا شوق ہے. کہتے نہیں, پڑھائی کمپلیٹ کرو پھر آؤ. اچھا یہ تھا پی ٹی وی. آج کے دور میں کوئی کہے گا نہیں سر, او یار چھوڑ اب ایک چھٹی کر لے یار بھائی, کل ہمارا سیٹ لگا پیسے لگے, آ جائے یار بھائی, آ جائے چھٹی, ایگزام ہے یار بعد میں دے دینا ایگزام. یہ ہے ہمارا آج کا دور. اس دور میں لوگوں کو بتاتے کہ بھائی تو پڑھائی کمپلیٹ کر. 97 میں گریجویشن کی, ٹھیک ہے, 68% مارکس آئے میرے گریجویشن میں. واپس آیا حیدر مانپوری صاحب نے یہ والا ڈرامہ موسم. پھر ایک اور مینٹلی ریٹارڈیڈ تھا چاند بابو. اچھا اگین وہی کیا, وہی انہوں نے کہا کہتا ہے میں نے تم سے کرانا ہے. یہ بات پھر انہوں نے کہی تھی, کہتے شراز بیٹا یاد رکھنے اچھے ایکٹر کی نشانی یہی ہے کہ اگر اس کو کوئی دوسرا ڈائریکٹر دوسری دفعہ ڈرامے میں بلا لے سمجھو ایکٹر اچھا ہے. بس یہ کارواں چلتا گیا 2019 تک. 2019 کے بعد پھر ایک روحانی واقعہ ہوا میرے ساتھ مسجد والا. اس پہ آتے ہیں. اس میں میرا ایک سوال بھی ہے کہ آپ کو لائف میں کیا بلاؤں, ایک ایکٹر جو ایک اس سائڈ پہ آیا, ایک روحانیت کی طرف آیا, ہاں ٹھیک ہے, یا ایک ایسا انسان جو ایک روحانیت کی طرف ہے, آپ کا زیادہ رجحان اس طرف ہے, ساتھ میں آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو ایک مین آپ, کیونکہ پہلے تو ہم آپ کو ایز این ایکٹر جانتے تھے. ہاں جی. اب آپ کی جتنے بھی ہم انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں روحانیت اور یہ ایک ایلیمنٹ زیادہ ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر. اور تو آپ کیا ہے آغا شیراز کو آج ہم کس طرح جانیں؟ میں نارمل انسان ہوں. میں یہ ہر چیز ہر انسان کو مل سکتی ہے. یہ میں کوئی مطلب کہیں اور سے نہیں آیا ہوں دنیا سے, یہ ہر انسان کو مل سکتی ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تو میرے کہے پہ چل میں تیرے کہے پہ چلوں گا. بس اللہ کا کہنا کیا ہے. تو سر یہ ایک آمد اللہ کی طرف سے ہاں مطلب ہوتی ہے, تو ایسے ہوتی ہے کہ آپ راستے پہ ایسے ہی جا رہے ہیں, اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, روٹین ورک چل رہا ہے, ڈراماز کر رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, اور ایک دم سے آمد ہوگی اور آپ کو پتہ ایسے تو نہیں ہوگا. کوئی سائنس آتے ہیں, سائنس ہوتا ہے نا. ہاں سائنس ہوتے ہیں. اب جیسے کہ بیٹھا ہوا مسجد میں اللہ سے دعا کر رہا تھا. اچھا یہ چیز نماز کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز میں کتنی طاقت ہے. آپ کے ساتھ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سر میں گناہ گار بندہ تھا, بہت گناہ گار, حد سے زیادہ والا. میں جب بھی گناہ کرتا تھا میں گھر پہ رات میں 2 رکعت آ کے نماز پڑھتا تھا. میں اللہ کو کہتا اللہ میں ہوں نہیں ایسا, مجھے بچا لے, میں نہیں ہوں ایسا. مجھے گناہ نظر آئے گا میں کروں گا, میں نہیں بچ سکتا گناہ سے. ہو جاتا ہے انسان, ہو جائے. کرتا رہا اللہ سے دعا. پھر ایک مسجد میں عصر کے وقت میں واپس گھر آ رہا تھا, تو بس اذان ہوئی تو میں نے کہا چلو ادھر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. گاڑی پارک کی, مسجد کے اندر گیا, عصر کی نماز پڑھ کے سین میں آ کے میں دعا کر رہا تھا. بس وہ قبولیت کا وقت تھا. اور کیا مانگا آپ نے؟ کووڈ سٹارٹ ہو رہا تھا اور ایک بندہ ٹھیک ٹھاک پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا میرے. میں نے کہا اللہ میرے پیسے دلوا دے. کووڈ سٹارٹ ہو, ہر چیز بند ہو رہی ہے, ریکارڈنگ سب, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب ایسا بند ہو رہا تھا. میں دعا مانگ رہا ہوں, رو رہا ہوں,
دعا مانگ رہا ہوں, رو رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ جا رہے ہیں ایسا ایسا. آخر میں دیکھا مؤذن صاحب کنڈی لگا دی مسجد کی. میں نے ایک دم سے مؤذن صاحب کو دیکھا, میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, جان پہچان تھی. میں یوں دعا مانگ رہا ہوں, فرام نو ویئر پیچھے سے کیوں ہاتھ آتے تھے کٹ کر کے. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں نے جی السلام علیکم. بڑا خوبصورت چہرہ, بہت خوبصورت چہرہ, جلالی. کہتا بیٹا جو تو مانگ رہے ہیں تجھے زندگی بھر نہیں ملے گا. اچھا. میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہتا ہے کہ بیٹا تو ابھی آیا دنیا کی محبت میں نماز پڑھنے, جس دن تو خدا کی محبت میں نماز پڑھنے آئے گا نا, تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے کام کر, تو پھر سے وضو کر, پھر سے عصر کی نماز پڑھ, اور اللہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری دعا قبول ہو جاتی ہے نا تو میں پھر واپس میں تیری راہ پہ نکلوں گا, اور اگر تیری دعا قبول ہو جاتی ہے تو نے پیچھے پڑ کے نہیں دیکھنا. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں دعا کمپلیٹ کر لوں. کہتا ہاں کر. عمر بھائی وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ایسے جیسے یہ بیٹھے ہوئے. میں نے صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں نے یوں مڑ کے دیکھا, بندہ غائب. اور میں یوں دیکھ رہا ہوں, میں نے جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں سامنے نا ادھر کنڈی لگی ہوئی ہے, سامنے مؤذن صاحب کھڑے ہوئے تھے, وہ یوں دیکھے جا رہے ہیں. میں مؤذن صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا مؤذن صاحب جس بندے سے میں بات کر رہا تو کدھر گیا؟ وہ ہنس رہے, کہتے بیٹا میں یہ دیکھ رہا تو باتیں کس سے کر رہا تھا. میں نے ہیں کہہ رہے ہاں. میں نے صحیح بتایا, یہ تو موویز والے سین ہو گئے. ہاں میں نے صحیح بتایا نا. کہہ رہے کام امام صاحب سے جا کے ملو. میں امام صاحب کے پاس حجرے میں گیا. یہ ہے نماز کی طاقت. یہ پورا واقعہ جو ہے نا, اللہ نے یہ مجھے بتایا کہ بیٹا دیکھ نماز میں کتنی تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے. ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن نماز کی طاقت تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں نماز سے. میں امام صاحب کے پاس گیا, امام صاحب حجرے میں نے کٹکھٹایا. میں نے کہا میں آپ سے بات کرنی ہے. مجھے دیکھ کے مسکرائے. اب یاد آتا ہے کہ میں ویژولائز کرتا ہوں نا, میں نے ان کو سمجھ آ گئی تھی وہ بات. کہتے ہیں آ جاؤ بیٹا اندر آ جاؤ. میں نے ان کو پورا واقعہ سنا ہے, میں نے یہ ہوا ہے. انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا, ہاتھ پکڑا, کہتے ہیں بیٹا رب نے تجھے چن لیا ہے. کہتے ہیں ہاں, بس جا تو عیش کر, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا اپنی جو لائف. جب انہوں نے یہ بولا نا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, میں نے ایک دم سے, میں نے 1 منٹ, اس شخص نے بھی یہی بات بولی تھی کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, اور آپ نے بھی یہی بولی. میں نے ماجرا کیا بتائیں. کہہ رہے بس چھوڑو تم, جو اس نے کہا ہے وہ کرو. میں یہاں سے امام صاحب میں اٹھ کے ہی نہیں جاؤں گا اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو. کہتے ہیں بیٹا یہاں پر ہوتی ہے عصر کے بعد جنات کی نماز جماعت ہوتی ہے. بہت سے لوگ نے مذاق بھی اڑایا ہمارا, لیکن اڑانے دو, یہاں پہ ہوتی ہے. میری زندگی میں تو دوسرا بندہ ہے جو یہ واقعہ لے کر آیا ہے. مجھے 20 سال ہو گئے امامت کو. اچھا, پہلے بھی ہو چکے ہیں. پہلے بھی ہو چکے ہیں. کہہ رہے دوسرے بندے ہو تم. میں نے تو ہے کیا مجھے بتائیں. کہتا مجھے نہیں پتا. کوئی جن تھا جو انسانی شکل میں آیا اور تجھے ہدایت دے کے چلا گیا, یا کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے انسانی شکل میں جو تجھے ہدایت. تو کیا مانگتا تھا؟ میں اللہ سے ہدایت مانگتا تھا کہ اللہ مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے, مجھے بس ایک نیک بندہ بنا لے, اپنا ایک ولی بنا لے مجھے. آپ تو پیسے مانگ رہے تھے نا اس ٹائم. سر پیسے تو سیکنڈری چیز تھی نا. میں تو اچھا کہ مجھے گناہ گار بندہ اللہ بچا لے مجھے. ساتھ میں اور بھی ہم ایک دعا تھوڑی مانگتے جب کر رہے ہوتے, اور بھی بہت ساری دعا. میں اللہ کے ساتھ یہ بھی کہتا اللہ یہ بھی دعا قبول کر لے, کووڈ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ جا پھر سے جو اس نے کہا کر. عمر بھائی میں واپس اٹھا ہوں, وضو کیا ہے, اور میں اللہ سے کہا یا اللہ اگر واقعی میں یہ سچا ہے, یہ چیز سچ ہے, تو میری دعا قبول کر لے, پھر میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. میں سر میں نے گیا ہوں, وضو کیا ہے, فون سامنے رکھا ہے, سارا سب کچھ ہے, سلام پھیرا ہے, آدھے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے, کہ وہ سنت ہے. جب آپ سلام پھیرو تو اللہ اکبر کے لیے یہ سنت رسول ہے. میں نے آدھے ہاتھ اٹھائے ہیں اور سامنے نعمان کی کال آئی, جس شخص نے میرے پیسے دینے تھے. 1.5 سال سے اس کا فون بند. گھر والوں کو فون کر کے کہتے ہیں بیٹا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. فون آیا اور میں یوں دیکھ رہا ہوں فون کو. ہیلو, میں نے نعمان بھائی, کہتا ہے آگا بھائی کدھر ہیں آپ؟
ہمارے بھائی آپ کہتے ہیں آپ بھی چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کدھر ہیں؟ میں اس مسجد میں ہوں. کہہ رہے 15 منٹ رکے، 15 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. سر 15 منٹ کے بعد وہ شخص آیا، میرے ہاتھ میں پیسے رکھے، کہتے یار تھوڑی پہ ہاتھ لگائیے، آپ بھی معاف کر دینا، میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا تو میں پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، میں اس بندے کی شکل دیکھ رہا ہوں. کہتے کیا ہوا؟ آپ اپنے سین میں ہے کہ جو میرے میں ساتھ مطلب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، خیر ہے کوئی اور بات اس نہیں. ٹائم پہ وہ پیسے جو تھے نا اس کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی. سر مجھے میرا رب مل گیا، مجھے تو پرواہ نہیں تھی اس پیسوں کی کہ اللہ نے میری دعا کیسے قبول کر تھوڑی لی. دیر میں سب بدل گیا. اس دن مجھے پتا چلا کہ نماز کی جو طاقت ہے، اف. اب جتنے بڑے رستم بن جاؤ، جتنے بڑے ترم خان بن جاؤ، چاہے پریزیڈنٹ بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، اگر آپ کے پاس نماز کی طاقت ہے، بھائی سامنے والا شخص آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ اس کو جیب میں ڈال کے پھرو گے، آپ صرف دیکھ کے اس کو ہنس رہے ہوگے. آج کل آپ کو نہیں لگتا جتنے آپ مسجدوں میں رش دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں بڑھ گئی ہیں، گناہ بھی بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ روح کی طاقت ہے. اٹس اے کنیکشن لائک کہ جو آپ کی ایک سول، ایک روح کے ایک کنیکشن ہے. یا عمر بھائی دیکھیں، مجھے سامنے والے بندے کا کچھ نہیں پتا. قیامت والے روز ہمارا سوال ہونا ہے، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ پوچھے گا یہ بتا تجھے جو پیسہ دیا تھا تو نے کیا، کس کی مدد کی. یہ جو پیسہ ہمارے پاس، یہ جو شہرت، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ آپ کی اس پہ کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ اللہ آپ کو اس لیے دے رہا ہے کہ جو تیرے ارد گرد لوگ ہیں ان کی مدد کر. بس ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک شخص تھا، ارب پتی بندہ، ارب کھرب پتی بندہ. اس کا ایک بہت پرانا دوست اس کے پاس ملنے آیا، اس نے اس کو دعوت میں بلایا. تو جب شام کو واپس جا رہا تھا تو مالی پانی دے رہا تھا پودوں کو پانی دیتے دیتے اس نے نہیں دیکھا کہ مالک اور اس کا دوست آ رہے ہیں. اسے پانی دیتے وہ جو پانی اڑا نا تو کیچڑ اس کے دوست کے، مالک کے دوست کے کپڑوں پہ چلی گئی. مالک نے اس کو بڑا ڈانٹا اور تھپڑ بھی مارا. کونے میں بیٹھا اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا، اور اس کو پھر نہ اس کو نوکری سے نکال دیا، دفعہ ہو جائے یہاں سے، یہ وہ سارا فلانا ڈھمکانا. اس کا دوست کہہ رہا ہے یار چھوڑ دے یار، غلطی ہو گئی. نہیں یار یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، فلانا تھے ڈھمکانا یہ وہ. کچھ عرصے کے بعد اس کے روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی بچے مر گئے. اس کو لاس ہونا شروع ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، روڈوں پر آ گیا. ارب پتی بندہ. کچھ عرصے کے بعد روڈوں پہ آتے آتے ایک جگہ پہ وہ بندہ جا رہا تھا تو سامنے سے وہی اس کا دوست آ رہا ہے. اس نے دیکھ لیا، کہتا ہے یار، اسے گاڑی روکی، کہتا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے. گاڑی بیٹھا اس کو پورا واقعہ سنایا. کہتا ہے یار یہ ہوا ہے میرے ساتھ. کہتا ہے ایک کام کر، میرے ایک بزرگ ہیں، چل ان کے پاس چلتے ہیں. وہ بزرگ کے پاس لے گئے ان کو. بزرگ کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو اس بزرگ کہتے ہیں کہ کہیں تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. کہہ رہے نہیں. سوچ، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا دل دکھا ہے تیری وجہ سے. کہتے ہیں ہاں، میرا ایک مالی تھا اور اسی دوست کے ساتھ. واقعہ پورا بزرگ کو سنا ہے. کہتا ہے جا کے اسے معافی مانگ، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو واپس اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ جو تیرے پاس پیسہ آ رہا تھا، اس کی بیوی، اس کے بچے جب کھانا کھاتے تو تیرے لیے دعا کرتے تھے. وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا. وہ جب بھی نماز پڑھتا تھا ہاتھ اٹھاتا تیرے لیے دعائیں کرتا تھا کہ میرے صاحب کو اللہ پیسہ دے تاکہ میرا گھر، میری روزی روٹی چلے. جا کے معافی مانگ اس سے. در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، جاتا رہا، کہیں نہیں ملا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے وہ بندہ مر گیا. بہت سارے لوگ جب بھی اس دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت بڑے بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. جو آپ کا باتھ روم صاف کر رہا ہے شخص، اس سے جا کے ملیں، اس کو بٹھائیں اپنے پاس، کیونکہ ہم لوگ نہیں بٹھاتے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ آپ کو دے. یس، اس سے پوچھیں کہ تیرے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں آپ لوگ. ڈاکٹر اسرار کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیک کون ہے. وہ سنا ہوا آپ نے ڈاکٹر اسرار والی بات؟ نیک کون ہے؟ نمازی نیک نہیں ہے، تہجد گزار نیک نہیں ہے، حاجی نیک نہیں ہے. نیک وہ ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی بندہ آ گیا مدد مانگنے کے لیے اور تو استطاعت رکھتا ہے
اس کی مدد کرنے کے لیے. اور اگر تو نہیں کرا تو نیک نہیں. تو حاجی ہو سکتا ہے, تو عبدی ہو سکتا ہے, تو سب کچھ, لیکن تو نیک نہیں. تو نیک نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو آپ کا راستہ دکھائے کہ یار جا اس بندے کے پاس, یہ میرا بندہ, یہ تیری ہیلپ کرے گا. بالکل.